اکثر انسان اپنی خواہشوں اور اپنے خوبصورت خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے ضد لگا لیتا ہے، کبھی بڑے لاڈ سے اور کبھی انتہائی عاجزی سے اسے مناتا ہے۔ اکثر تو وہ کمزور ہو کر اللہ ہی سے جھگڑنے لگتا ہے کہ تیرے پاس تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، تو پھر تو میری بند قسمت کا تالا کیوں نہیں کھول رہا؟ تو سنو، قدرت نے تخریب میں ہی تعمیر کا وہ راز چھپا رکھا ہے جو بظاہر تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جان رکھو کہ اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن طاقتوں کو دیکھ کر تم یہ گمان کرتے تھے کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ انہیں نمونہ عبرت بنا دیتا ہے، اور بظاہر خالی ہاتھ رہ جانے والوں کو اللہ ایسا سر بلند کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ کیا تم جانتے نہیں، ایک بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کون جان سکتا تھا کہ ان میں کون ابراہیم ہے، کون دنیا کا روحانی پیشوا اور کون چنگیز خان بنے گا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کا نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق اس کی صورت گری کرنے والا۔ اگر آج تم اللہ سے اپنی قسمت کا بند تالا کھلوانا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین شان و شوکت اور بڑی طاقتیں عطا فرمائیں جو پہلے کم ہی کسی کو ملی، اور یہ سب پا کر وہ کبھی کبر و غرور میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ اپنے رب کے شکر گزار بن کر اللہ سے جڑے رہے۔ اور دوسری طرف قوم سبا کا وہ واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیش بہا نعمتوں سے نوازا تو وہ غرور اور اطراحٹ میں بھول گئی، مگر انجام کار اللہ کی پکڑ سے اس طرح پارا پارا ہو گئی کہ اس کے بس افسانے ہی دنیا میں باقی رہ گئے۔ یاد رکھو، شکر نعمت کے جذبے سے ہی تمہاری قسمت کے وہ بند تالے کھلتے ہیں جو تمہارے دل کی بنجر زمین کو پھر سے شادابی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور شکر گزاروں کو اللہ جلد ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جانتے ہو تمہاری قسمت کے مان پڑتے ستاروں کی چمک کب پڑتی ہے؟ کہ جب تم ہر اس فکر کو چھوڑنے لگو جس نے تمہاری چمک کو بجھایا، اور ڈرے بغیر اس کشادہ راہ کو اختیار کرتے ہو جو بہترین منزل کو جاتی ہے۔ یاد رکھنا کہ راستہ گم کر دینے والے کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ اگر تم کم نظر اور کم حوصلہ ہو جاؤ گے تو تاریکیوں کے مسافر بن جاؤ گے، کیونکہ تمہاری قسمت کا بند تالا تب کھلتا ہے جب تم اللہ پر بھروسہ کر کے خود میں سمندر جتنا حوصلہ پیدا کر لیتے ہو، تو تمہاری زندگی کی تمام بند راہیں ایک ایک کر کے ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جانتے ہو تمہاری قسمت کب بدلتی ہے؟ جب تم عقل کو خواہش پر فضیلت دیتے ہو، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم اپنی خواہشات کی پیروی میں عدل سے باز رہو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہاری چشم پوشی کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ جانتے ہو تمہارے دھندلے مقدر کب اجلے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب تم اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو گے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر اپنی گردن کو جھکا کر رکھتا ہے،
تو یاد رکھنا کہ یہ اوصاف تمہیں اللہ کے خزانے سے وہ نعمتیں اور راحتیں عطا کریں گی جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور تمہارا رب بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور وہ حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، وہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت کا بند تالا کھلنے کے وہ 3 خاص اشارے کیا ہیں، تو سنو، اس کی پہلی اور حقیقی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنے لگو اور رب کے حضور توبہ کے آنسو بہا کر اپنے دل کے داغوں کو دھونے لگو، تو سمجھ لو کہ اس کاتب تقدیر نے تمہیں اپنی کرم کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ یاد رکھو، قسمت کا بند تالا توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے، اور استغفار کی بدولت تو وہ مہربان تمہاری تقدیر تک کو پلٹا کے رکھ دیتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری قسمت کا بند تالا کھلنے کا دوسرا اشارہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو کہ اگر روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے، اور جب اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دیکھتا ہے تو اسے وہ پہلے ہدایت عطا کرتا ہے، کیونکہ ہدایت وہ روشنی ہے جو تمہاری قسمت کے ہر بند تالے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سناؤ۔ اپنی زندگی سے اس قدر پریشان مت ہو جایا کرو کہ جیسی گزر رہی ہے شاید ایسی ہی لکھی گئی تھی، جبکہ تمہارا رب زندگی کے کسی بھی حصے سے خوشیوں کا ایک بہترین آغاز کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ پتہ ہے مقدر کی بلندی اللہ کن لوگوں کو نصیب کرتا ہے، تو سنو، جو اپنے نفس کی برائی کو دبا کر اچھائی کو ابھارنے والا ہو، یہی وہ خوش قسمت ہے جو اپنے نصیب میں ان چیزوں کو پا لیتا ہے جن کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یاد رکھو، وہ انسان کبھی اپنے نصیب سے نہیں ہارتا جس نے اللہ کی خاطر ہار تسلیم کی ہو۔ آج جس محرومی نے تمہیں اس مہربان رب سے جوڑا ہے نا، وہ بہت جلد تمہاری قسمت میں بے شمار عطاؤں کے وہ خزانے لکھے گا جو تمہاری روح تک کو مسرتوں سے بھر دیں گی۔ تم دیکھنا، ان قریب وہ اپنی رحمت اور مدد کی کنجیوں سے تمہاری قسمت کے بند تالے تم پر کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے کہ اللہ آپ سب کو آنے والے وہ بہترین دن عطا فرمائے جو آپ کے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے۔ آمین۔